جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات اور آقا انعامدار سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بالاحل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. موضوع الدرس فی قصۃ آدم وما فیہا من العبر بالوعظ والارشاد. میں نے کل کے درس میں سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت یعنی اولاد آدم علیہ السلام یا عظمت انسان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق میں اشرف بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف بھی بنایا، افضل بھی بنایا، اور انسان کو اللہ نے احسن بھی بنایا. اور یہ شرف بھی اللہ نے انسانیت کو بخشا ہے کہ اللہ نے جتنے نبی، رسول، پیغمبر بھیجے سب اولاد آدم میں آئے. یہی ایک شرف بھی کافی ہے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ جہالت ہے
کہ انسان پہلے جانور تھا، حیوان تھا یا بندر تھا، بلکہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو وہی اللہ نے آسمانوں میں علم عطا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا دنیا میں تو نعوذ باللہ وہ جہل کے ساتھ نہیں، وہ علم کے ساتھ اتارے گئے۔ اللہ نے انہیں علم اسماء عطا فرمایا، اللہ نے انہیں دنیا میں زمین کی آبادی اور تعمیر کا علم عطا فرمایا، اللہ نے انہیں زراعت و حراست کا علم عطا فرمایا، اللہ نے انہیں مختلف زبانیں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نظام عالم اور تمدن اور دنیا میں رہنے بسنے کا علم عطا فرمایا۔ وہ ایک کامل مکمل انسان بن کے اترے، عالم بن کے اترے، اللہ کا نبی بن کے اترے اور اللہ کا خلیفہ بن کے اترے۔ اور اسی طرح کی سائے آدم سے اللہ نے جو قرآن میں واقعات بیان فرمائے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کے قصص ایسے نہیں ہوتے جیسے قصہ کہانیوں کی کتابیں ہوں۔ اللہ کے قرآن کے قصص جو ہیں ان میں عبرت ہے، ان میں موعظت ہے، ان میں نصیحت ہے، ان میں ہدایات کے دروازے اور سر چشمے کھلتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو اور ان واقعات کو سمجھیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کو آدم کے نام سے بھی مخاطب فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو لفظ خلیفہ کے لقب سے بھی یاد فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو لفظ بشر سے بھی یاد فرمایا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو لفظ انسان سے بھی یاد فرمایا۔ پورے قرآن پہ نظر ڈالیں، کہیں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہیں فرمایا انی خالق بشرا من طین، اور کہیں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اللہ نے کہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اللہ نے کہیں فرمایا کہ إِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ من صلصال من حمأ مسنون۔ تو ان سب باتوں سے ہمیں کیا سبق ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے خطاب دیے ہیں آدم کو وہ سب شان ہے آدم علیہ السلام کی۔ درود شریف پڑھیں۔ اور اسی طرح یہ سمجھیں کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں روایات میں موجود ہے کہ ساری دنیا میں سب سے خوبصورت عورت جو پیدا کی گئی تو وہ بی بی حوا تھی۔
اور بی بی حوا کو پیدا فرمانے کا نظام قدرت بھی علیحدہ ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، عناصر اربع کا مرکب بنایا. بی بی حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور پیدا بھی ایسے فرمایا کہ مراحل تخلیق طے نہیں ہوئے کہ پہلے وہ نطفہ بنتی، پھر وہ علقہ بنتی، پھر وہ مضغہ بنتی، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے شان کن فیکون سے حکم دیا. آدم لیٹے ہوئے تھے، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک عورت ساتھ بیٹھی ہے. حیران ہو گئے کہ مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تیری بیوی ہے. اسی لیے بی بی حوا کا نام حوا رکھا گیا. کیا مانا؟ یعنی زندہ انسان سے پیدا ہونے والی. اور اسی لیے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے عورت کو پیدا کیا اور بائیں طرف سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی بائیں ذیل الایسر سے پیدا کیا. یہی وجہ ہے، خدا کی قدرت ہے کہ انسان کا دل بھی بائیں طرف ہے، اور تخلیق عورت جو ہے وہ بھی بائیں طرف سے ہے. اللہ نے خصوصی مرد و عورت میں کشش اور تعلق جو پیدا کرنا تھا تو اس کو دل کی جانب سے پیدا فرمایا. اور اسی طرح یہ اندازہ کر لیں کہ آج آپ اللہ کے گھر میں جو طواف کر رہے ہیں، دعا کریں کہ اللہ منظور فرما لے. آپ جب حجر اسود سے طواف شروع فرماتے ہیں تو کعبۃ اللہ آپ کے کس جانب ہوتا ہے؟ حالانکہ میرے محبوب کو ہر چیز دائیں طرف سے محبوب ہے. حضور نے کھانا کھایا تو داہنے ہاتھ سے، پانی پیا تو داہنے ہاتھ سے، کنگھی فرمائی تو پہلے داہنی طرف، مسواک فرمایا تو داہنی طرف، جوتا مبارک پہنا تو داہنی طرف، آپ نے قمیض پہنا تو پہلے دایاں ہاتھ ڈالا، آپ نے مسجد میں قدم رکھا تو دایاں پاؤں رکھا. اور اسی طرح قیامت میں بھی اصحاب الیمین جو ہیں دائنے والے جنت والے ہوں گے اور بائیں والے جہنمی ہوں گے. ہر چیز میں دایاں چیز مرغوب ہے. اگر اللہ چاہتے تو نبی کو حکم دیتے کہ حجر اسود سے یوں چکر لگائیں تاکہ میرا گھر بھی داہنے ہاتھ پہ رہے. علماء نے لکھا کہ حکمت یہ ہے، اللہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح چکر لگے کہ دل کعبے کی طرف رہے، اور جتنا قریب ہوگا ایک مقناطیس لوہے کو پکڑتا ہے اور اللہ کا کعبہ دلوں کا مقناطیس ہے. اور اس کا تجربہ حجاج کرام انشاءاللہ آپ کریں گے. جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا تو نہیں دیکھا، جنہوں نے اللہ کا کعبہ دیکھ لیا ہے اور جن کی حاضری الحمدللہ اللہ نے منظور کر لی ہے، یقین کریں اب جب آپ اپنے ملکوں میں جائیں گے، ہر نماز میں، ہر اذان میں، صبح میں، شام میں، رات میں، مغرب میں، ہر وقت تیرے دماغ میں وہ تصور ہوگا کہ مولا وہ کیا گھڑی تھی جب میں تیرے گھر میں تھا. کہ ساری زندگی تو ہم یہ کہتے رہے کہ یا اللہ منہ تیرے قبلے کی طرف ہے، لیکن مولا تو کتنا کریم ہے کہ آج وہ کہنے والی بات نہیں رہی بلکہ عملاً تو نے ہمیں اپنے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا
کہ حاجیو اب صرف یہ نہ کہو کہ منہ تیرے قبلے کی طرف ہے، بلکہ جب نیت کرو تو کعبے پہ نظر ہو، قدم حرم میں ہو، نظر کعبے میں ہو، دل خدا سے جڑا ہو، سجدہ مولا اعلیٰ کا ہو، عبادت رب کی ہو، اطاعت مصطفیٰ کی ہو، اور سبحان ربی الاعلیٰ ہو۔ نماز تیرا کام ہے اور رحمت برسانا خدا کا کام ہے۔ اسی لیے سمجھیں کہ میرے محبوب نے، محبوب رب العالمین نے، حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درود کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اپنے ملک میں جب جاؤ گے تو کہو گے مکے مدینے میں وہابی ہیں، نجدی ہیں، درود پڑھنے نہیں دیتے، یہاں پڑھتے نہیں ہو نہ۔ جب سے آئے ہو آپ کو کسی نے درود سے روکا؟ ایمان سے کہو، ہاں جی؟ عرفات میں مینا میں کسی نے منع کیا کہ درود نہ پڑھو؟ شرک سے منع کیا ہوگا، بدعت سے منع کیا ہوگا، جبل رحمت پہ چڑھنے سے منع کیا ہوگا، کیوں؟ جہاں نبی نہیں چڑھا تو چڑھنا بدعت ہے۔ جو کام میرے مدنی نے نہیں فرمایا وہ کام بدعت ہے، لیکن کسی نے تمہیں درود سے، کسی نے تمہیں محمد مدنی کے نام لینے سے منع کیا ہے، اور مکے میں مدینے میں جب اذانیں ہوتی ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہاں جی؟ تو پھر کیا تعلق ہے، بغض ہے کہ نبی کو نہیں مانتے اور 5 دفعہ سپیکروں پہ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، جو نہ مانے وہ بھی نام لیتا ہے۔ اب سمجھے حضور نے فرمایا کہ عورت چونکہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، حضور نے فرمایا کہ اس میں کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ہر عورت میں کچھ کجی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو کہ کہیں ٹوٹ جائے، اور بالکل لگام میں ڈھیلی بھی نہ کر دو کہ اور ٹیڑھی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا اعتدال کے ساتھ آدمی اپنے گھر میں گزارا کرے، لیکن اس میں تھوڑا بہت ٹیڑھا پن جو ہے وہ رہتا ہے، لیکن وہ ٹیڑھا پن اگر ٹھیک رہے تو وہ سارا بوجھ برداشت کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات حضور نے فرمائی کہ یہ عورت کی فطرت ہے کہ کمینہ مرد اس پہ غالب آ جاتا ہے اور شریف بندے پہ عورت سوار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی حضور کا فرمان ہے، اور میری بات نہیں کہ میری بیٹی ناراض ہو جائے تو کون سا میں نے عرس شریف کا چندہ لینا ہے؟ سیدھی بات ہے، ناراض ہو جائے کہ نبی کا فرمان جو ہے وہ حق ہے۔ اچھا اب جناب سمجھیں تو قصہ آدم میں ہمیں کیا ملا کہ اللہ نے بی بی حوا کو پیدا فرمایا اور آدم کو حکم دیا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں ٹھہر جاؤ، جنت میں سکونت اختیار کرو، اور حکم دیا کہ جو چاہو جنت میں کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خیال کرنا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، لیکن
تم دونوں کو ایک حکم دیتا ہوں کہ سب کچھ کھاؤ، جو چاہو نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، اور اگر تم نے کھا لیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں پھر اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والے ہو گئے۔ میرے عدل اور رحمت کا تقاضا یہ ہے تمہیں پیدا بھی فرما دیا، مسجود الملائکہ بھی بنا دیا، تمہیں علم اسماء بھی عطا فرما دیا، اور رہنے کے لیے تمہیں جنت بھی دے دی۔ اب سمجھو مقام انسانیت، حاجیوں خدا کے لیے سمجھو کہ باعتبار علم کے تیرا علم فرشتوں سے زیادہ، باعتبار حسن کے انسان سب سے زیادہ اجمل، سب سے زیادہ آسن، اور باعتبار مکان کے اللہ نے جو تیرے ابا کو مقام دیا جس کی مثال دنیا میں بھی نہیں مل سکتی، وہ مقام کیا تھا؟ وہ مقام جنت ہے۔ اور مسئلہ سمجھو میرے بھائی، جو میرے بھائی طالب العلم ہیں، پڑھے لکھے، مسئلہ سمجھیں کہ جب جنت میں جائیں گے وہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ شریعت کا امر ہوگا، نہ نائی ہوگی، نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ عبادت ہوگی، کیونکہ عمل دنیا میں ختم ہو گیا، آخرت دار الجزا ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا، لیکن ساتھ حکم بھی دے دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے اشارہ ملا کہ جنت کا جو اصل حکم ہے، اور یہی سے مسئلہ سمجھو کہ جنت جنت ہے، لیکن اس کے احکام، اس کی شان کا ترتب عالم آخرت میں ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ کسی کو جنت میں رکھیں، وہ قادر ہیں لیکن وہ حکم نہیں ہوں گے جو آخرت میں ہوں گے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں دعا کر اللہ سب کو مدینہ نصیب کرے۔ مدینہ منورہ میں حاجیوں جب جاؤ، میرے محبوب کا فرمان ہے ماں بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ دعا کر اللہ نصیب کرے، اللہ ادب سے نصیب کرے، اللہ گستاخ نہ بنائے، بے ادب نہ بنائے، اللہ مدنی کی شان سمجھنے کی توفیق دے۔ اب سمجھو ماں بین بیتی و منبری، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک، اور میرا مدنی وہ تو عائشہ کا گھر ہے۔ اللہ نے یہ شان بی بی عائشہ کو دی ہے کہ اللہ نے اس کو بی بی عائشہ کا گھر نہیں کہا بلکہ فرمایا میرا گھر۔ حالانکہ یہ گھر تو اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو دے دیے تھے۔ یاد رکھو، سمجھو دین۔ دوسری جگہ قرآن کیا کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اللہ اکبر، آپ درود شریف پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں، ان کے چہرے دیکھ لیں کہ کون درود نہیں پڑھتے۔ ماشاءاللہ سب درود پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ سمجھو مسئلہ، سمجھو کہ میرے گھر سے
اور دوسری جگہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرا مدنی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلے. فرمایا اپنے گھر یعنی بیویوں کے گھر. لیکن محبوب یہاں فرماتا ہے کہ عائشہ کا گھر میرا گھر. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرا منبر. سبحان اللہ. دعا کر مسلمانوں اللہ زیارت نصیب فرمائے. اور شان دیکھو، فرمایا حاجیوں مسلمان کلمے پڑھنے والوں، میرا منبر قیامت میں حوض کوثر پہ ہوگا. یعنی دنیا میں بھی جنت میں اور آخرت میں بھی. جنت میں حوض کوثر کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اب جنت کے باغ کا کیا مطلب ہے؟ بعض کہتے ہیں مثال ہے کہ جنت کے باغوں کی طرح ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کوئی نہیں، یہ حقیقت جنت کا ٹکڑا ہے. جیسے حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اسی طرح اللہ قادر ہے، اللہ پہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں رکھ لے. اور علماء بعد میں کہتے ہیں کہ اگر جنت ہے، جنت میں تو پیاس نہیں لگے گی، جنت میں تو بھوک نہیں لگے گی، جنت میں تو کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، جنت میں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں تو کوئی بیمار نہیں ہوگا. لیکن مدینے میں تو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے. تو یہ جنت کیسے ہوا؟ مسئلہ سمجھ آیا کہ جیسے جنت میں تکلیف نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا آدم اس درخت کے قریب نہ جاؤ. معلوم ہوا کہ پہلے کے حکم الگ ہیں، آخرت کے حکم الگ ہیں. جنت تو آج بھی جنت ہے، لیکن وہ احکام تب جاری ہوں گے جب دنیا فنا ہو کے عالم آخرت ہوگا. اس لیے میرے مدنی کا یہ ٹکڑا ہے تو جنت، لیکن جنت والے حکم کب ہوں گے؟ جب آخرت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آدم جنت میں رہو اور بیوی کے ساتھ اسکن، اور حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. یاد رکھو حاجی صاحبان، اللہ تمہیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے. قرآن نے کسی درخت کا نام نہیں لیا. کیا فرمایا؟ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. وہ درخت کون ہے؟ کبھی نام نہیں لیا ہے. اور ہر جگہ قرآن نے شجرہ تو فرمایا لیکن نام نہیں لیا. یہ خدا جانے ہمارے بعد کے مولویوں نے اسرائیلی روایات سے کہاں سے ڈھونڈ نکالا ہے کہ آدم نے گندم کا دانہ کھایا تھا. حالانکہ نہ قرآن میں گندم کا ذکر ہے، نہ جو کا ذکر ہے، نہ باجرے کا ذکر ہے. اور یاد یہ بھی رکھ لیں کہ تمہارے ملک میں گندم کے درخت نہیں ہوتے، گندم کے کھیت ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، تو گندم کا درخت کیسے لگ گیا؟ لیکن مولوی ہے، اس کی مرضی جو چاہے کر دے. ہاں جی، جب مولوی صاحبان آ جائیں بگاڑنے پہ بگاڑ دیں، بنانے پہ بنا دیں. اس لیے یاد رکھو قرآن میں صرف اتنی ذکر ہے کہ بلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ. اور ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھو، جس چیز کو قرآن بیان کرے آمنا وصدقنا، اور جس چیز کو قرآن بیان نہ کرے آمنا وصدقنا، جہاں ضرورت ہو خدا کھول دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہ ہو تفصیل کی ضرورت نہیں. کتنی چیزیں ہیں اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا.
کیوں نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ضرورت نہیں ہے تو نام نہیں لیا ہے. کوئی قرآن میں واقعہ کھول لیں کہ اللہ نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی بھیجی, نام نہیں لیا. لیکن ہمارا 14ویں صدی کا مولوی بھی عجیب ہے. کہتے ہیں ایک آدمی میرے پاس خود یہاں حرم میں آیا, کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا شریف آدمی, مجھے اپنی دادی کا نام نہیں آتا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کہاں آتا ہے؟ میں نے کہا اچھا بدلاؤ صحیح, تمہیں پوچھے. اور جی کہتے ہیں کہ نام آ جائے نا تو اس نام کے پڑھنے سے تسخیر ہوتی ہے, پیسے بڑے ملتے ہیں. اور میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, موسیٰ افضل ہے یا موسیٰ کی اماں افضل ہے؟ میں نے کہا جی موسیٰ تو نبی ہے, نبی سے افضل تو کوئی نہیں. میں نے کہا موسیٰ کے نام پڑھنے سے تمہیں پیسے نہیں ملتے, اماں کے نام سے ملنے ہیں. اب کیا کرے آدمی, ہر مسئلے میں مولویوں نے ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرتے, ساری دنیا کو گمراہ کرتے ہیں. وہ دیکھو اللہ کے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا, جب آدم کو سجدہ جائز ہے تو اللہ کے ولی کو سجدہ کیوں جائز نہیں؟ جب نوری فرشتے سجدہ کر سکتے ہیں, ہم خاکی مخلوق قبروں پہ سجدہ کیوں نہ کریں؟ لیکن نہ قبر سے مولوی ڈرتا ہے, نہ حشر سے مولوی ڈرتا ہے, نہ کبھی خیال کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا. ایمان سے کہیں فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے یا اپنے منشے سے کیا ہے؟ ہاں جی, تو اللہ نے اگر تمہیں بھی حکم دیا ہے قبروں پہ سجدہ کرو تو کرو, کون روکتا ہے؟ تو اللہ کے حکم کے تابع سر جھکاتا ہے. اگر تم کعبے کے پتھر کو سجدے کرتے ہو تو پھر ہندو اور تم میں کیا فرق ہے؟ آج اگر یہ کعبے کی دیواریں نہ ہوں تو ہم سجدہ چھوڑ دیں گے, یا ہم ہوائی جہاز میں سجدہ کریں تو کیا ہو گیا؟ کعبہ تو نیچے رہ گیا. سمجھ آیا کہ نہ مسجد اقصیٰ کا سجدہ ہے نہ اللہ کے کعبے کی دیواروں کا سجدہ ہے. اصل حکم ربی ہے, وہ حکم دیتا ہے میرا مدنی ادھر نماز پڑھو, وہ حکم دیتا ہے ادھر نماز پڑھو, اور آگے خود کہہ دیتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اور مشرق مغرب کچھ نہیں ہے, اصل بات تو میرے حکم کی تعمیل ہے. ملائکہ نے سجدہ کیا, اللہ نے حکم دیا. ہم قبروں کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو. کھلی بات ہے. اس سے کون سی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ باقی یہ کہنا کہ جناب نماز کا سجدہ عبادت کا ہے اور پیر کا سجدہ تعظیم کا ہے, تیرے دل میں تعظیم ہے. صدیق عمر عثمان و علی اہل بیت نبی, اشرائے مبشرہ, اصحاب احد, اصحاب بدر اور لاکھوں صحابہ کے دل میں حضور کی عظمت نہیں تھی. خدا کی قسم کھا کے کعبے میں کہتا ہوں اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا سب سے پہلے صحابہ زندگی میں میرے نبی کا سجدہ کرتے, وفات کے بعد حضور کی قبر کا سجدہ کرتے. لیکن اس نبی نے ساری دنیا کے سجدے چھڑوا کے ایک کے آگے جھکنا سکھلا دیا کہ خبردار کسی کو سجدہ جائز, کسی کے آگے جھکنا بھی جائز. اور مسلمانوں تم نے سمجھا نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا بڑی بات لکھی ہے. تم درود شریف پڑھو تو میں عرض کروں. انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کو
سجدہ کرتی ہے، ہر چیز تسبیح کہتی ہے، لیکن شکل نرالی ہے۔ درختوں کو دیکھو تو قیام میں کھڑے ہیں، جانوروں کو دیکھو تو رکوع میں پڑے ہیں، کسی پہ نظر ڈالو تو سجدے میں پڑے ہیں، پہاڑوں پہ نظر ڈالو تو اتحیات میں بیٹھے ہیں، ہر چیز پہ نظر ڈالو۔ اللہ نے انسان کو ایسا اشرف بنایا کہ اس کی عبادت میں رکوع بھی دیا، قیام بھی دیا، سجود بھی دیا، ہاتھ باندھنا بھی دیا، قرات بھی دی، تسبیح بھی دی، تحمید بھی دی، دعا بھی دی، ساری دنیا کی عبادتیں اپنی اپنی جگہ، اور تمام عبادتوں کو جمع کر کے اپنی بندگی کے لیے اولاد آدم کو پیدا کیا۔ یہ شرف بھی صرف تمہیں ملا ہے۔ اب آدم علیہ السلام جب جنت میں گئے ہیں، اور دوسرا سبق جو ہمیں ملا ہے کہ سب سے پہلے آدم کو سجدہ نہ کرنے والا کون تھا؟ ابلیس۔ قرآن میں اس کا نام ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے۔ قرآن نے دونوں نام ذکر کیے ہیں۔ جیسے اللہ نے آدم کو آدم بھی کہا ہے، خلیفہ بھی کہا ہے، بشر بھی کہا ہے، اسی طرح ابلیس کا نام ابلیس بھی آیا ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ شیطان ہے کون؟ کان من الجن ففسقا، کہ وہ جن تھا، آگ کی پیدائش تھا، اس کو اللہ نے جن بھی کہا ہے، شیطان بھی کہا، ابلیس بھی کہا ہے۔ وجہ سمجھو، ابلیس مانا اللہ کی رحمت سے کٹ گیا۔ اور جن کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے جن مانا چھپا ہوا ہے۔ اور اسی طرح شیطان جو ہے اس کا مادہ بھی بعد سے ہے، اللہ کی رحمت سے دور جانے والا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے مردود بنا دیا۔ اور یہی سے مسئلہ سمجھو کہ آدم کو کتنی عزت دی کہ جو آدم کو سجدہ کیا وہ ملائکہ کہلائے، اور ان میں رہنے والے نے جب سجدہ نہ کیا تو ملعون بن گیا۔ علماء نے لکھا ہے اگر انسان تیرے ابے کو سجدہ نہ کرے تو وہ ملعون بن جائے، اور تو دن میں 5 دفعہ خدا کو سجدہ نہ کرے تو کیا بن جائے گا؟ اور ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سمجھو، اللہ کے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قرآن کہتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا کیوں کہ تکبر کیا، تکبر آ گیا۔ اور یاد رکھو کہ متکبر میرے نبی کی حدیث مبارک ہے کہ ہر تکبر کرنے والا، ہر سرکشی کرنے والا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارک میں ہے فرمایا جس کے دل میں ذرہ بھی ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے دل میں تکبر ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہی تکبر ہے جس سے قارون بنا، جس سے فرعون بنا، جس سے شداد بنا، جس سے حامان بنا۔ یہ تکبر ایسی بلا ہے کہ بندے کو خدا کے مقابلے پہ لے آیا۔
اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی، اور حدیث بھی قدسی ہے، فرمایا العظمت ازاری والکبریاء ردائی، فرمایا عظمت میری چادر، کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو چھینے گا میں توڑ ڈالوں گا۔ اور یہ تکبر ایسی بلا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بندہ وہ سال تک ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، سب سے آخر میں جو بیماری نکلتی ہے وہ تکبر ہے۔ یہ تکبر ایسی بلا ہے، عالم کے دل میں علم کا تکبر آ جاتا ہے، عابد کے دل میں عبادت کا تکبر آ جاتا ہے، نمازی کے دل میں نماز کا تکبر آ جاتا ہے، دین کی شکل بنانے والے کے دل میں اپنی سیرت صورت شکل کا تکبر آ جاتا ہے اور گھمنڈ آ جاتا ہے، یہ گندا ہے، یہ گناہگار ہے، یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ داڑھی منڈا ہے، میں مولوی ہوں، میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں۔ جب یہ دل میں پیدا ہو تو اللہ سے ڈرنا کہ کہیں تکبر میں خدا پکڑ نہ لے۔ تکبر ایسی بلا ہے کہ سب سے پہلے تکبر آیا اور تکبر سے حسد پیدا ہوا، اور حسد آیا دل میں، اور ابلیس نے اللہ کے حکم کے باوجود جب سجدہ نہ کیا، اللہ نے فرمایا کہ بدبخت تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ جب قرآن میں کہیں فرماتے ہیں کہ ملائکہ سے پوچھا، ابلیس سے پوچھا، وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ بات میرے بندوں پہ واضح ہو جائے، ورنہ اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، اس کے آگے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ارے فرمایا کہ ابلیس ماں بنا کا، اور کس چیز نے تمہیں روکا سجدے کرنے سے؟ کیوں نہیں کیا سجدہ؟ تو ابلیس لعین نے آگے کیا کہا؟ کہنے لگا انا خیر منہ، اللہ میاں میں آدم سے بہتر، میں۔ اسی لیے حضور کا حکم ہے کہ جو لوگ اپنی چادروں کو زمین پہ لٹکا کے چلتے ہیں، جو لوگ زمین پہ اکڑ کے چلتے ہیں، فرمایا ڈر جاؤ رب سے، یہی حصہ جو ہے تمہارا کاٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تکبر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم زبان سے کہو کہ میں متکبر ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ تیرے ادا میں جب تیرے دل میں خیال آئے کہ یہ بندہ بڑا گناہگار ہے، یہ عورت بڑی بدکار ہے اور میں صالحہ ہوں، نیک ہوں، سمجھو تکبر آ گیا ہے۔ کیوں؟ یہ تو اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو گناہگاروں کو ولی بنا دے، نہ ایمان سے کہو ٹھیک ہے بات کہ نہیں؟ وہ چاہے تو بدکاروں کو ولی بنا دے، وہ چاہے تو بگڑے ہوں کو دیکھیں کہ عبداللہ ابن المبارک کی ہسٹری پڑھیں، حاتم الاسم کی ہسٹری پڑھیں، بڑے بڑے اولیاء کی ہسٹری پڑھیں، کسی کی زندگی ڈاکے میں گزری، کسی کی زندگی قتل میں گزری، کسی کی زندگی نعوذ باللہ عیاشیوں میں گزری، لیکن مولا جب راضی ہو گیا سب کچھ گناہوں سے دھو کے اپنا ولی بنا دیا۔ وہ راضی ہونے پہ آئے 90 قتل معاف کر دے، اور پکڑنے میں آئے تو بلی کی وجہ سے پکڑ کے جہنم میں ڈال۔ اس لیے کبھی کسی کو گناہگار سمجھ کے نفرت نہ کرنا۔ مسئلہ سمجھ لو میرے بزرگوں، گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہگار سے نفرت
गुनाह को बुरा समझो लेकिन गुनाहगार को बुरा न समझो। जैसे बीमार हैं, बीमार को अस्पताल ले जाते हो, दवाएं देते हो, इंजेक्शन देते हो, गोलियां देते हो, ये जो गुनाहगार हैं मेरे जैसे, ये भी बीमार हैं, ये तेरी मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, तेरी शफकत के मुस्तहिक हैं, तेरे प्यार के मुस्तहिक हैं, ये इलाज रूहानी के मुस्तहिक हैं। इनको उलमा के पास ले जाओ, औलिया के पास ले जाओ, दीनी जमातों में ले जाओ, दीन के दर्स में ले जाओ, कुरान के दर्स में ले जाओ, इनकी बीमारियां भी दूर हो जाएं। बाकी कभी अपनी इबादत पे ना करना, ये उसका शान है। वो नवाजने पे आए, गुनाहगारों को जन्नत में भेज दे, वो पकड़ने पे आए तो छोटी सी गलती में नबियों को पकड़ ले। तकब्बुर से हसद आया, कहते जी आना खैरुन, कि अल्लाह भी मैं बेहतर हूँ। क्यों? खलक़तनी मिन नारिन, मुझे तूने आग से पैदा किया है, आग रोशन है, आग ऊपर उठने वाली, आग जुल्मत को मिटाने वाली, आग जिंदगी की अलामत है। और तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है, मिट्टी बिछने की अलामत है, मिट्टी पाँव में आने वाली चीज है, मिट्टी में कसाफत है, मिट्टी में गलाजत है, लिहाजा मैं क्यों सिजदा करूं? इसलिए अल्लाह ने फौरन हुक्म दिया जलाल से, फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम। अल्लाह ने फरमाया बदबख्त निकल जा जन्नत से, तू मरदूद है, क्योंकि शैतान इस काबिल नहीं कि अल्लाह उसके दलाइल का जवाब दे। एक मुतकब्बिर जाहिल बदबख्त को क्या जवाब देना है? एक दूसरी बात समझो, उस बदबख्त ने जिन्स पे गौर किया लेकिन सिफत पे गौर न किया। हालांकि वो ये समझता कि नार भी मखलूक है, मिट्टी भी मखलूक है, नारी भी मखलूक है, खाकी भी मखलूक है। अजमत को जानने वाला खालिक है, मैं कौन? जिसने बनाया है वो जानता है ना कौन अच्छा है। एक और दूसरी बात समझो कि कोई चीज अपने मादा में, कोई चीज अपने जिन्स में कुछ नहीं होती, उसको सिफतों से अजमत मिलती है। क्या माना? अब देखो कि खुदा का काबा तेरे सामने खड़ा है, पत्थरों से बना हुआ, आंखों से देख लो, कोई पत्थर बड़ा है, कोई छोटा है, कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, और काले काले खुशबू खुशबू पत्थर है। कोई संगे मरमर नहीं लगा हुआ, जुमर्रद नहीं लगा हुआ, समगे समाक नहीं लगा हुआ, कोई कीमती पत्थर नहीं, आम पत्थर है। लेकिन अगर कोई सिर्फ पत्थर पे नजर करेगा उसको समझ नहीं आएगी जब वो सिफत पे नजर करेगा कि जिसको खुदा कहता है कि मेरा घर है। समझ आ गई कि नहीं? पत्थर तो सारी दुनिया में पड़ा है, पत्थर तो तेरे घर में भी लगे हुए हैं, तेरी कोठियों पे भी बड़े कीमती कीमती पत्थर लगे हुए हैं। लेकिन फर्क ये है कि सारी कायनात किसकी है? अल्लाह की है। लेकिन ये घर उस शान वाला घर है कि जिसके बारे में फरमा दिया कि मेरा घर है, और फरमाया कि सबसे पहला घर है
اور فرمایا کہ برکت والا گھر ہے، اور فرمایا کہ مرکز ہدایت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے محبوب گھر اللہ کے ہاں کعبہ ہے، اور فرمایا کہ کعبہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے، اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو اب مادہ تو پتھر ہے، ساری دنیا میں پہاڑ ہیں، لیکن ان پہاڑوں کی بھی شان ہے جن پہ میرے محمد کے قدم آئے۔ پہاڑ دنیا میں کتنی ہیں، لیکن اب ساری دنیا مدینے جا کے پہاڑ کو دیکھنے جاتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ حضور نے فرما دیا یہ پہاڑ مجھے محبوب ہے اور یہ پہاڑ مجھے بھی محبوب رکھتا ہے۔ جب وہ نبی کا محبوب بن گیا، پوری امت کا محبوب بن گیا، تو آدمی مادے کو نہیں دیکھتا کہ پتھر ہے، آدمی جنس کو نہیں دیکھتا کہ مٹی ہے، آدمی صفتوں کو دیکھتا ہے کہ جس نے اللہ نے جس کو آدم بنایا ہے، جس کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، جس کو جنت کا باسی بنایا ہے، جس کو اسماء و صفات کا علم بخشا ہے، جس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، اگر بدبخت ان کی صفتوں پہ غور کرتا تو حکم ربی مانتا، لیکن اس کی نظر مادے پہ رہی کہ میں آگ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تکبر کیا تو کیا پیدا ہوا؟ حسد۔ اس لیے ایک عالم نے بات کی ہے، اور یاد رکھو یہ لطیفہ ہے، یعنی یہ کوئی حدیث یا قرآن کی سند نہیں ہے، یہ ایک علمی لطیفے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں۔ دعا کر اللہ ہمیں اسی میں بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں جنت جانے والوں میں بنا دیں۔ اور آج کعبے میں دعا کر لو، مولا ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، حساب دینے کے قابل ہی نہیں ہیں، مہربانی کر کے جیسے بغیر حساب کے کعبے میں بٹھا دیا اسی طرح جنت میں بٹھا دو۔ ایک دفعہ ایک آیا بدو، جنگل میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بدوی، بداوا۔ حضری جو ہوتے ہیں وہ شہری ہوتے ہیں۔ حضور کی خدمت میں ان پڑھ آدمی، بدو آدمی، اور بیٹھا۔ اس کے بعد جناب جب دعا کرنے لگا نا تو عجیب دعا کی، کہتا ہے اللہ میاں خلقتنی مجانن، تو نے مجھے مفت پیدا کیا۔ بدو ہے نا، اپنے عقل سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ میاں تو نے مجھے مفت تم نے پیسے لگائے پیدا ہونے پہ، اور تمہارے ماں باپ نے کوئی لگائے ہوں گے، تم نے تو نہیں لگائے، تم تو مفت پیدا ہوئے ہو نا۔ کہتے اللہ میاں تو نے پیدا مجھے مفت کیا ہے، اور میرا مولا تو نے یہ ہوا پانی رزق بھی مجھے مفت دیا ہے، مہربانی کر جنت بھی مفت دے دے۔ حضور اتنے مسکرائے، حضور ہنس پڑے، حضور نے فرمایا یہ ہے دعا جو دل سے نکل رہی ہے۔ کہتے اللہ میاں پھر یہ محنتیں کیوں کرا رہے ہو، پیدا بھی مفت کیا، رزق بھی مفت دیا، جنت بھی مفت دے دے۔ حضور ہنس پڑے، فرمایا سبحان اللہ، یہ بدو ہو کے دعا کیسی کی ہے شخص۔ اس لیے دعا کر دو کہ اللہ ہمیں بھی مفت دے دے اور بغیر حساب کے دے دے۔ حساب ہوا نا تو پھر چھٹکارا نہیں، بس دعا کر حساب نہ ہو، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا منو کے شاہ عذبا، فرمایا قیامت والے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا نا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا تو سمجھ لو کہ عذاب آ گیا۔ اس لیے دعا کر کے سوال ہو ہی نہ اگر اللہ ایمان سے کہو ساری مخلوق کو ہی جنت میں بھیج دے تو کیا فرق پڑے گا، نہ کمی آ جائے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا ایک دفعہ سبحان اللہ، جب نام آئے درود کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا چلو وہی یار تم اپنے ملک والا پڑھو، چلو نبی والے درود سے تمہیں ضد ہے، وہ جو تمہارے اپنے مولویوں نے بنائے ہیں نا وہی پڑھو، چلو آج تمہیں چھٹی۔
درود ہے پیر کا بنا ہوا اور ایک ہے نبی کا، کون سا اچھا ہے؟ تو پھر یہ دافع البلاء والوباء والقحط والعلم یہ کہاں سے آ گیا؟ نہ یہ ہے حدیث میں؟ اگر ہے میرا ایمان۔ اور یاد رکھو میرے مدنی کے آنے سے کئی بلائیں ٹل گئیں، لیکن دافع البلاء کون ہے؟ سمجھو مسئلہ۔ حضور کے آنے سے مدینہ مدینہ بن گیا، جنت بن گیا، رحمت بن گیا، لیکن بلا کا دفع کرنے والا کون؟ اس لیے میرے مدنی نے جب دعا مانگی اللہ میرے مدینے سے وباؤں کو ہٹا دے، کس سے مانگی؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ کلمے نہ کہو کہ وہی جاہل شرک میں پڑ جائے گا کہ اللہ بھی بلا ڈالنے والا، نبی بھی بلا ڈالنے والا، اللہ بھی درد مٹانے والا، نبی بھی درد مٹانے والا، اللہ بھی بیماری مٹانے والا، نبی بھی بیماری مٹانے والا۔ یا حرف ندا ہے، یا اللہ کے ساتھ بھی لگا رہے ہو، یا محمد کے ساتھ بھی لگا رہے ہو، یا نبی کے ساتھ بھی لگا رہے ہو، یا علی کے ساتھ بھی لگا رہے ہو، یا دستگیر کے ساتھ بھی لگا رہے ہو، یا پیر کے ساتھ بھی لگا رہے ہو، اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کی کوئی دم ہوتی ہے؟ اس لیے دعا کر اللہ شرک سے بچا، اور اللہ جنت بھی مفت عطا فرما، بغیر حساب کے عطا فرما دے۔ اور ہمارا ایمان ہے اللہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اب سمجھو کہ شاید حوصو بات بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو سمجھائیں کہ 72 فرقے جائیں گے جہنم میں اور ایک فرقہ جائے گا جنت میں، وہ جو جنت میں جائے گا نشانی کیا ہے؟ فرمایا جس میں حسد نہ ہو، ایک نشانی بتلائی، ورنہ حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہو، اور جو نبی کے رستے پہ ہوگا حسد، جو صحابہ کے رستے پہ ہوگا حسد نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جو 72 ہیں ان میں حسد ہوگا، اور پھر فرمانے لگے کہ حسد کے اگر عدد نکالو نا وہ بھی 72 بنتے ہیں، اگر ہے سین دال کے عدد نکالو وہ بھی 72 بنتے ہیں، 72 میں حسد ہوگا، ایک میں حسد نہیں ہوگا، جو مدنی کا غلام ہوگا حسد نہیں ہوگا، جو صحابہ کا غلام ہوگا حسد نہیں ہوگا۔ جب حسد نہیں ہوگا تو تکبر بھی نہیں ہوگا، جب حسد اور تکبر نہ ہو تواضع ہوگی، جب تواضع ہوگی تو اللہ اونچا کر دیں گے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سب سے پہلا گناہ جو قصہ آدم سے ہمیں سمجھ آیا، سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد ہے، تکبر ہے، جو ابلیس میں پیدا ہوا ہے۔ اس لیے جہاں بھی تکبر پیدا ہوگا وہ اللہ کے فرشتوں سے کٹ کے، اللہ کے نبی آدم سے کٹ کے ابلیس کی صف میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، کہتا ہے جی میں بہتر ہوں۔ اچھا، اور اگر تھوڑا سا آگے غور کر لیتا اس بدبخت کو سمجھ آ جاتی کہ بدبخت آگ کتنی ہو جائے لیکن مٹی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے، اور آگ جلانے والی ہے اور مٹی جلانے والی ہے۔ نہیں سمجھی بات؟ نہ جو چیزیں زمین میں ڈالتے ہو پیدا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو مٹی سے کیا پیدا، ہر سبزی کیسے پیدا ہوتی ہے، ہر کھیتی کیسے؟ تو مٹی میں جلا ہے، اس میں جلانے والی بات ہے، اور آگ میں جلانے والی بات ہے، اور آگ جو ہے بربادی کی علامت ہے، اور زمین جو ہے وہ آبادی کی علامت ہے، اور آگ جو ہے وہ تکبر کی علامت ہے، اور زمین جو ہے وہ تواضع کی علامت ہے، اور آگ جو ہے وہ جہنم کی علامت ہے، اور مٹی میں جو تعاونت و رحمت ہے وہ جنت کی علامت ہے۔ وہ بدبخت سمجھ ہی نہ سکا کہ مولا کی حکمت کیا ہے۔
اب اللہ نے حکم دیا کہ آدم جنت میں رہو، تو قصہ آدم سے سمجھو کہ ہمارا سب سے پہلا گھر جو ہے ابے کا وہ کون سا ہے؟ ہاں جی، ابا آدم کا گھر کون سا ہے؟ اگر حلالی بیٹے بنو گے تو باپ کے وارث بھی، اس گھر کے حقدار بھی، اور اگر نافرمان بنو گے آنکھ ہو جاؤ گے تو باپ کی جائیداد سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں؟ جب آدم کے بیٹے بنو گے، انسان بنو گے، حکم ربی کے پابند بنو گے، تو اس کی گھر کے وارث بنو گے کہ نہیں؟ ہر اولاد کو باپ کا گھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ہاں جی ملتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن سے پوچھ رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھیں اور اللہ کے قرآن سے پوچھیں۔ قرآن نے جہاں مومنوں کی صفت بیان کی ہے کیا پیارا، فرماتے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے جو ہیں یہ جنت کے وارث ہیں۔ میرا مولا کیسے وارث ہیں؟ اللہ نے فرمایا جب آدم کی اولاد ہو اور آدم کا گھر جنت ہے، اگر تم صحیح معنی میں اولاد آدم بنو گے، میرے نبی کے فرما بردار بنو گے تو جنت کے بھی وارث۔ اور دوسری بات سمجھیں کہ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ یہ وساوس جو ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ پہلے وسوسہ آتا ہے، پھر قرار پکڑتا ہے، پھر اس پہ آدمی کا عقیدہ بنتا ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر عزم ہوتا ہے، پھر بندے کا قدم اٹھتا ہے اور بندہ خراب ہوتا ہے۔ اشهد